بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیمتی اثاثہ۔ خالہ جان، کسی کی میٹھی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے لیکن بولی کچھ نہیں۔ بدستور برتن دھونے میں مصروف رہی۔ اتنے میں دوبارہ وہی آواز سنائی دی، خالہ جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ جان کے کہتے ہوئے نہایت ادب سے سلام کیا گیا۔ اب کی بار میں رہ نہ سکی اور فوراً مڑ کے دیکھا۔ ایک 7 سال کا پیارا سا بچہ دروازے پر کھڑا تھا۔ خالہ جان سنیے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بیٹا جی، آپ دروازے میں تو کھڑے ہیں، اندر آج آ بھی جائیں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ جی معذرت چاہتا ہوں، دراصل دروازے کا پٹ کھلا ہوا تھا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ ابھی تو میں اس کے خالہ جان کہنے کے سحر سے نہ نکلی تھی کہ ایک شستہ جملہ بولا گیا، حیرت در حیرت، اور ابھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ پھر آواز آئی، خالہ جان میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، وہ ادھر کتھئی رنگ کے بڑے دروازے والا گھر ہمارا ہے۔ امی جان نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت ہمارے گھر تشریف لائیے، اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آج شام ہی تشریف لے آئیے۔ میں اسے جواب کیا دیتی؟ میں تو ابھی تک اس چھوٹے سے بچے کی سلیقہ مند گفتگو کے سحر سے ہی نہ نکل پا رہی تھی۔ وہ گھر جیسے ہم سب براؤن گیٹ والا گھر کہتے تھے، اردو میں کتھئی رنگ کا دروازہ، کہنا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر اوپر سے بچے کا انداز گفتگو ایسا دل نشیں، مجھے کہیں پڑھا ہوا وہ شعر یاد آ گیا، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ سنیے، تشریف لائیے، زحمت نہ ہو تو خالہ جان۔ کیسا مٹھاس گھولتا لفظ ہے خالہ جان۔ کون کسی کو خالہ جان کہتا ہے؟ محلے بھر کے بچے بھی اور رشتہ دار کے بچے بھی، سب نے ایک ہی لفظ پکڑا ہوا ہے، آنٹی۔ اف، اچانک اس لفظ آنٹی سے متلی سی ہونے لگی۔ خالہ جان، اس نے پھر مجھے مخاطب کیا۔ پھر میں امی جان سے کیا کہوں آپ کے بارے میں؟ جی جی بیٹا، ان سے کہنا میں شام کو ضرور آؤں گی۔ جی بہتر، میں اب چلتا ہوں خالہ جان۔ وہ سر جھکا کے سلام کرتا ہوا چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی، یا اللہ، یہ اردو تہذیب کا گم شدہ خزانہ کہاں سے اس محلے میں آ گیا۔ کسی زمانے میں اردو میری بھی کمزور رہی تھی، مگر شادی کی جھمیلوں میں پڑ کے اب وہ ادب و شاعری سب خواب ہو گئے جیسے۔ شام کو میں ان کے گھر پہنچی، دروازہ ایک بچی نے کھولا جو یقیناً اس تمیزدار بچے کی بہن تھی۔ نہایت ادب سے سلام کیا اور دائیں ہاتھ سے گھر کے اندر کی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسی دلربا انداز میں مسکرا کے بولی، اندر تشریف لائیے خالہ جان۔ میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ ان کی والدہ اور دادی جان نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ارے آئیے نا، آپ ہی کا اپنا گھر ہے، تشریف رکھیے، کم عمر خاتون نے کہا، جو یقیناً ان بچوں کی والدہ ماجدہ تھی۔ دراصل ہمیں آئے ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، آپ سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی تو سوچا شام کی چائے مل کر پیتے ہیں۔ آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ ارے نہیں نہیں، بالکل نہیں، مل کر مجھے تو اچھا لگا۔ آپ نے اپنی اپنائیت سے بلایا، پھر بھی کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ وہ سب لوگ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، لب و لہجہ آداب سے گندھا ہوا۔ چھوٹے بچے بھی اتنی انداز میں بات کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو بھی اتنی تمیز سے۔ آپ ہماری پینسل واپس کر دیجیے ورنہ ہم بابا جان سے آپ کی شکایت کر دیں گے۔ مجھے بے ساختہ وہ شعر یاد آ گیا، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ واپس آنے لگی تو میں نے بڑی محبت اور اپنائیت سے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ کہنے لگے، چشم مار روشن دل ماشات، ضرور آئیں گے بیٹا، آپ کہیں اور ہم نہ آئیں ایسے تو حالات نہیں۔ پھر وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، دعائیہ کلام سے رخصت کیا، فی امان اللہ کہا۔ میں گھر آئی تو بہت کھوئی سی تھی۔ اردو کا ایسا بیش بہا خزانہ میرے گھر میں کیوں موجود نہیں تھا؟ میرے ارد گرد سب لوگ ایسے کیوں ہیں جو اپنی روزمرہ گفتگو میں آدھے لفظ انگریزی کے بول کر خوش ہوتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں؟ مجھے لگا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ رات کو میاں صاحب گھر آئے تو ان سے تذکرہ کرنے لگی، احمد وہ لوگ اتنے مہذب ہیں کہ کیا بتاؤں، آہستہ آواز میں اور بہت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ پتہ نہیں کیا ان کے گھر کوئی آتا نہیں، کوئی بیٹھتا نہیں، وہاں سب لوگ تشریف لاتے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے گھر میں ڈرائنگ روم، باتھ روم اور بیڈ روم نہیں ہے، بلکہ وہاں مہمان خانہ، خواب گاہ اور باورچی خانہ ہے، غسل خانہ ہے، اور بیڈ شیٹ کو کہتی ہیں پلنگ پوش۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، پلنگ پوش، اور ہمیں بیڈ شیٹ کرتے نہیں تھکتے، پورے غلام ہی بن گئے انگریزی کے۔ اور پتہ نہیں، وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا جی آپ ٹھیک سے کھائیے اور سارا ختم کیجیے، اور ہمارے یہاں آئیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی، جلدی جلدی فنش کرو، شاباش، گڈ بوائے۔ اف احمد، مجھے ان انگریزوں کے لفظوں سے وحشت سی ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنی روزمرہ گفتگو میں زبردستی شامل کر لی ہیں۔ سچ کہتی ہوں احمد، میں جب سے ان کے گھر سے آئی ہوں ایک عجیب سے سحر میں گرفتار ہوں۔ ان کی میٹھی زبان کا جادو میرے سر چڑھ کر بول رہا ہے، ان کی گفتگو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور ان بچوں کی دادی جان تو ایسے گفتگو کرتی ہیں کہ دل موہ لیتی ہیں۔ بات بات پر کوئی نہ کوئی شعر یا محاورہ گفتگو کو 4 چاند لگا رہے تھے، مگر ایسے کہ ان میں کوئی تصنع یا بناوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی بہو سے کہہ رہی تھی، علینا بیٹی، یہ رکابیاں یہاں تپائی پر رکھ دیجیے اور چائے کی پیالی بہن کو پکڑائیے۔
फिर मुझे फिर उर्दू की रोमानियत के लिए एक शेर याद आ गया। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वो बोले जैसे उर्दू आए। अरे बेगम, हम भी कोई लखनवी अदब की भारी भरकम किताब ले आते हैं, वहाँ से सीख सीख कर महज़ब उर्दू बोला करेंगे। बस अब खाना तो ले आओ यार, बहुत भूख लगी है, आज उर्दू के लेक्चर से ही पेट भरना पड़ेगा। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। उन्हें खाना देकर फिर उर्दू के लोहे पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। उर्दू कितनी खूबसूरत, कितनी महज़ब ज़बान है। हमने इसे क्यों छोड़ दिया, हम इसे क्यों हो गए आधे तीतर आधे बटेर, घर के रहे न घाट के। हम ना जाने कौन सी तहजीब के पीछे दौड़ने लगे हैं, ना जाने कौन सी रंगीन उर्दू बोलने लगे हैं। अपना कीमती असासा खोए चले जा रहे हैं, फिर हमें एहसास तक नहीं। हमारे स्कूलों में अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, हमारे बच्चे उर्दू से नाशना होते जा रहे हैं। हमारे घरों में उर्दू ज़बान बोरिया बिस्तर समेट रही है और हम बेखबर हैं। उर्दू से इस दुश्मनी की वजह क्या है आखिर? हम जाने अनजाने क्यों इतना नुकसान करते चले जा रहे हैं? अब मैं सोचती रही, सोचती चली गई। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से। यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन खोलेगा? हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये डर है मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा? शुक्रिया, सोचिएगा ज़रूर।